بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں بیان کروں گا پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا انوکھا واقعہ۔ پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت فرعون مصر حکمران تھا اور وہ اپنے ظلم و تشدد کی وجہ سے انتہائی بدنام بھی تھا۔ اس کو پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھرانے سے خاص طور پر دشمنی تھی جو بنی اسرائیل کہلاتے تھے۔ یہ لوگ فرعون کی نفرت، دشمنی اور تشدد کا خاص ہدف تھے۔ وہ ان لوگوں کو تکلیف پہنچانے اور ان کی تذلیل کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ فرعون کے اپنی رعایا پر زور زبردستی، ظلم و تشدد کی کوئی حد نہیں تھی۔ کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے والا اور روکنے والا نہیں تھا۔ اس کی حکمت عملی لوگوں کو لڑاؤ اور حکومت کرو پر مبنی تھی۔ اس نے لوگوں میں تفریقات اور طبقہ داری کا نظام قائم کر رکھا تھا۔ لوگوں کو مختلف قبائل اور گروہوں میں تقسیم کر رکھا تھا اور ان کو ایک دوسرے کے خلاف محض آرائی میں الجھا رکھا تھا۔ بنی اسرائیل، جن کو آج کل یہودی کہا جاتا ہے، اس قدیم مصری معاشرے میں سب سے پست درجے کے باشندگان تھے۔ وہ یا تو محض نوکری پیشہ تھے یا غلام۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا گھرانہ بھی بنی اسرائیل ہی سے تعلق رکھتا تھا۔ مصر اس زمانے میں سپر پاور کا درجہ رکھتا تھا، جبکہ اس کی بھی قوتوں کا مرکز محض چند لوگوں پر مشتمل تھا جو مصر کی تقدیر کے مالک بنے بیٹھے تھے۔ حکمران طبقے کو ہر قسم کے ظلم و تشدد کی کھلی چھوٹ حاصل تھی۔ فرعون اس حد کے آگے چلا گیا تھا کہ اس نے رعایا کو حکم دے رکھا تھا کہ بس اسی یعنی فرعون کی اطاعت کرے اور اس نے جو جعلی معبود گڑھ رکھے ہیں ان کی پرستش کرے۔ اس زمانے میں کئی طبقات ایسے بھی تھے جو کسی بھی قسم کی بت پرستی یا شرک سے پاک تھے، تاہم اپنی اور اپنے اہل خانہ کی حفاظت کی غرض سے وہ اس بات کو کبھی کسی پر ظاہر نہیں کرتے تھے، بلکہ اسی طرح زندگی گزارتے تھے۔ بہرحال برسوں گزر گئے، فرعون کی ظالمانہ حکومت جاری رہی اور باشندگان مصر اس کے آگے سر جھکاتے رہے۔ فرعون نے اس دوران یہ بھی دیکھ لیا کہ بنی اسرائیل کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اور ان کی خوشحالی بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ ساتھ ہی اس نے یہ بھی سن لیا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو فرعون کی ظالمانہ حکومت کا تختہ الٹ دے گا۔ یہ بات محض ایک خواب بھی ہو سکتی تھی جو بنی اسرائیل کے بڑوں کی کتب سے بھی اس کا انکشاف ہو سکتا تھا۔ اس سلسلے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خود فرعون کو کسی اعتبار سے یہی خدشہ لاحق تھا۔ بہرحال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرعون نے ایک دفعہ خواب دیکھا کہ یروشلم سے ایک آگ اٹھی، اس نے مصریوں اور عیسائیوں کے سارے مکانات جلا کر راکھ کر دیے ہیں، لیکن بنی اسرائیل اور ان کے گھروں کو ذرا سا بھی نقصان نہیں پہنچا۔ فرعون یہ خواب دیکھ کر سخت بدحواسی میں جاگ اٹھا اور اس نے اپنے دربار کے تمام پجاریوں اور جادوگروں سے اس خواب کی تعبیر دریافت کی۔ اسے سب سے ایک ہی جواب ملا کہ اس کا مطلب ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ مصر کے تمام عوام کا قائد بن جائے گا۔ سب اس کے ہاتھ میں بیعت کر لیں گے، یوں فرعون کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ اور اس پر فرعون نے حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل کے تمام بچوں یعنی لڑکوں کو قتل کر دیا جائے۔ فرعون کا حکم جاری ہونا تھا کہ بنی اسرائیل کے بچے دھڑا دھڑ قتل کیے جانے لگے۔ بلا شبہ یہ انسانی تاریخ کا انتہائی سیاہ باب تھا، لیکن دوسری جانب بعض وزراء کا خیال تھا کہ اس سے بنی اسرائیل کی تو پوری کی پوری نسل ختم ہو جائے گی، لیکن اس کے نتیجے میں مصر بدترین معاشی تباہی سے بھی دوچار ہو جائے گا۔ چنانچہ معاشی ماہرین نے فرعون کو آگاہ کیا کہ بوڑھے اسرائیلی تو خیر اپنے وقت پر مر جائیں گے اور نئی نسل بھی بچپن ہی میں مار دی گئی تو ہمارے ملک کی افرادی قوت بھی ختم ہو جائے گی۔ پھر ملک کے لیے کھیتی باڑی سے لے کر دوسرے تمام تعمیراتی
اور ترقیاتی کام کون کرے گا؟ اس پر فرعون نے اسرائیلیوں کی عورتوں ہی کو پکڑ لیا اور ان سے بیگار لی جانے لگی، کیونکہ ان ماہرین نے اسے خبردار کر دیا تھا کہ افرادی قوت کے خاتمے یعنی نئی نسل کے مارے جانے کے نتیجے میں جو معاشی مشکلات پیدا ہوں گی، اس کے نتیجے میں فرعون کا اقتدار ہی ختم ہو جائے گا۔ فرعون چونکہ کسی اسرائیلی بچے کو زندہ نہیں دیکھ سکتا تھا اور ملک اور اپنے اقتدار کی تباہی بھی اسے نامنظور تھی، اس لیے اس نے اب بنی اسرائیل کی عورتوں ہی کو غلام بنا کر ان سے سارے کام لینے شروع کر دیے۔ مگر یہ بھی اس مسئلے کا حل نہیں تھا، لہٰذا اس مرحلے پر اس نے ایک اور پالیسی اختیار کی، یعنی ایک سال پیدا ہونے والے بچوں کو قتل کروا دیتا اور دوسرے سال پیدا ہونے والے بچوں کو زندہ چھوڑ دیتا تاکہ یہ بچے آگے چل کر ملک کے کام کر سکیں۔ اس نے مزید یہ اقدام بھی کیا کہ ملک بھر میں اپنے جاسوس پھیلا دیے کہ کہیں بھی کوئی عورت حاملہ ہے اور کسی بچے کو جنم دینے والی ہے تو اسے بچے کو پیدا ہوتے ہی فوری طور پر قتل کر دیا جائے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی سیدنا ہارون علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال بچوں کو زندہ چھوڑ دیا جاتا تھا، مگر اگلی مرتبہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جب بچوں کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ نہایت فکر مند ہوئی کہ اپنے اس بچے کو قتل ہونے سے کس طرح بچائیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنے امید سے ہو جانے کی خبر سب سے پوشیدہ رکھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو اپنا بھی منصوبہ ہوتا ہے جس کے تحت اسے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و تشدد سے نجات دلانا اور ان کے دلوں سے فرعون کا خوف نکالنا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کو عالم بالا سے حکم فرمایا گیا، اپنے بچے کو دودھ پلا، لیکن جب تجھ کو کوئی ڈر ہو تو اپنے بچے کو دریا میں بہا دے، کوئی فکر یا غم نہ کر، ہم بے شک اس کو واپس تیرے پاس لے آئیں گے اور اس کو اپنے پیغمبر ہونے کا منصب بھی عطا فرمائیں گے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ کی تشریف آوری آپ کے والدین کے لیے بیک وقت خوشی اور آپ کی سلامتی کے حوالے سے فکر و تشویش کا سبب بھی بن گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنے حمل کے آخری مہینوں میں اس بات کو پوری طرح پوشیدہ رکھا، ان کو اپنے ہونے والے بچے کی جان کی طرف خطرہ تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور آپ کی والدہ نے ان کو دودھ پلانا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ان کو حکم ہوا کہ اپنے بچے کو دریا میں بہا دو، اور یہ کوئی چھوٹی موٹی نہر نہیں تھی بلکہ دریا نیل تھا، دنیا کا عظیم دریا اور زبردست طاقت و لہروں کی روانی کے ساتھ۔ اس پر قدرتی طور پر آپ کی والدہ کا پہلا خیال یہی تھا کہ یہ ایک ایسا اقدام ہو سکتا ہے جس سے ان کے بچوں کی زندگی کو یقینی خطرہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ حکم تو اس ذات کا تھا جس کو ہر شے کا علم ہے، جو سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے فرمان پر کامل بھروسہ کر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فکر و غم نہ کرو، ہم اس بچے یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو تمہارے پاس واپس لے آئیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ نے اللہ کے حکم کو سر آنکھوں رکھتے ہوئے اپنے نو مولود بچے کو ایک ٹوکری میں لیٹا دیا اور آپ کو دریا کی لہروں کے سپرد کر دیا، اور آگے قدرت اپنا کام کرنے والی تھی۔ کسی کی کیا مجال تھی کہ اللہ کے حکم کے آگے اس بچے کو کوئی نقصان پہنچا سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اس امر پر یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے بچے پر خود ان سے زیادہ مہربان ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ان کے بچے کا مالک اور محافظ بھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ نے یہ ٹوکری جس میں ننھے سیدنا موسیٰ علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے دریا میں ڈالی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے دریا نیل کی لہروں کو صادر فرمایا
کہ وہ بالکل نرم اور ہموار اور پرسکون ہو جائیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ نے بحکم ربانی ننھے موسیٰ علیہ السلام کو ٹوکری میں لٹا کر دریا نیل کی لہروں کے سپرد تو کر دیا، لیکن اپنی بیٹی یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ کو ہدایت کی کہ وہ دریا کے ساتھ ساتھ چلیں اور دیکھتی جائیں کہ ان کے ننھے بھائی کو قدرت کہاں لے جاتی ہے۔ بہرحال یہ ننھی سی ٹوکری اور ننھے مقدس مسافر کو لے کر کشتیوں، ساحلی گھروں اور لوگوں کے سامنے سے گزرتی گئی، مگر کسی کی توجہ اس کی طرف نہیں ہوئی۔ پھر یہ کشتی فرعون کے محل کے قریب پہنچ گئی۔ دریا نیل اس کے قریب ہی سے گزرتا تھا۔ یوں کہیے کہ فرعون کا محل اس دریا کے نزدیک ہی تھا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ فکر مند اور تشویش کے ساتھ اس ٹوکری کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ فرعون کے محل کے پاس پہنچنے پر انہوں نے دیکھا کہ اس ٹوکری کو دریا سے نکال لیا گیا ہے، اور نکالنے والوں کا تعلق فرعون کے محل ہی سے تھا، جو کوئی خدمتگار یا غلام ہی ہو سکتے تھے۔ فرعون کے محل کے خدمتگاروں نے یہ ٹوکری دریا نیل سے نکالی تو دیکھا اس میں ایک چاند سا بچہ لیٹا ہوا ہے۔ اس پر وہ اسے لے کر فرعون کی بیوی آسیہ کے پاس پہنچے۔ یوں ہی ملکہ آسیہ نے ننھے موسیٰ کو گود میں لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کا دل سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے لیے محبت کا سمندر بنا دیا۔ آسیہ فرعون کی بیوی تھی، لیکن اپنے خاوند سے ایک دم مختلف تھی۔ فرعون کافر تھا اور سیدہ آسیہ پوری اور پکی مسلمان تھی۔ آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا بے اولاد تھیں، اس لیے رنجیدہ رہتی تھیں اور انہیں ایک بیٹے کا ارمان تھا جو قدرت نے یوں پورا کر دیا تھا۔ اور دوسری جانب فرعون نے آپ کو دیکھا تو بہت تعجب کیا جب اس نے دیکھا کہ ملکہ آسیہ اس ننھے بچے کو گلے لگا کر چوم رہی ہے، اور فرعون یہ دیکھ کر مزید حیران ہوا کہ آسیہ اس بچے کو چوم کر پیار کرتی اور خوشی سے روتی بھی جا رہی ہے۔ ایسا منظر اس نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ سیدہ آسیہ نے فرعون سے درخواست کی کہ اس بچے کو میرے پاس رہنے دو، ہم اسے اپنا بیٹا بنا کر پالیں گے۔ اور فرعون نے سیدہ آسیہ کی یہ درخواست قبول کر لی، اور یوں سیدنا موسیٰ علیہ السلام اسی فرعون کے محل میں پرورش پانے لگے، جس نے انہی کی تلاش میں اللہ ہی جانے کتنے معصوم بچے قتل کروا دیے تھے۔ مگر یہ تو اللہ پاک کا منصوبہ تھا جو ہر حال میں پورا ہو کر رہنا تھا۔ بہرحال اب سیدہ آسیہ اور فرعون انہی یعنی سیدہ موسیٰ علیہ السلام کے ماں باپ بن کر ان کو پالنے لگے تھے۔ اور سیدہ آسیہ نے کئی دائیوں کو طلب کیا کہ وہ ننھے سے موسیٰ کو دودھ پلائیں، مگر ننھے سے موسیٰ نے کسی کا بھی دودھ نہیں پیا۔ ادھر سیدہ موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن جو اپنے ننھے بھائی کو دیکھ بھال کے لیے یہاں تک پہنچ گئی تھی، اور وہ پریشان فکر مند تھی کہ ان کے ننھے سے بھائی نے کئی گھنٹوں سے دودھ نہیں پیا، بھوکا پیاسا ہے، اور وہ بھی بھائی کے پیچھے پیچھے محل میں پہنچ گئی تھی۔ ملکہ کی فکر مندی دیکھ کر بول ہی پڑی کہ میں ایک عورت کو جانتی ہوں، یہ ننھا بچہ اس کا دودھ ضرور پی لے گا۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ سے کہا گیا کہ وہ جلدی اس عورت کو لے آئیں تاکہ یہ بچہ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کا دودھ پی سکے۔ اور دوسری جانب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بوجھل دل کے ساتھ اپنی بیٹی کی واپسی کی منتظر تھی کہ دیکھیں قدرت کیا کرتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ اس زبردست خوشخبری کے ساتھ گھر میں داخل ہوئیں اور اپنی والدہ کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ ماں کے دل سے سارا بوجھ اتر گیا اور وہ ایک پل بھی ضائع کیے بغیر فرعون کے محل میں جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ محل میں پہنچی اور اپنے ننھے لگتے جگر کو گود میں لیا۔ آپ نے فوراً ہی اپنی والدہ کا دودھ پینا شروع کر دیا، اور فرعون یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے پوچھ ہی لیا، اس بچے
یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی بھی عورت کا دودھ پینے سے انکار کر دیا تھا، لیکن صرف تمہارا ہی دودھ پی رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تم کون ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا، میں ایک صاف ستھری عورت ہوں، میرا دودھ خوشگوار اور خوشبودار اور میٹھا ہے، لہٰذا یہ بچہ میرا دودھ شوق سے پی رہا ہے، بلکہ کوئی بھی بچہ میرا دودھ جو ایسی صفات رکھتا ہے پینے سے انکار نہیں کرے گا۔ اور اس پر فرعون نے کوئی سوال یا اعتراض نہیں کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہی کو انہیں دودھ پلانے پر مامور کر دیا، اور یوں اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی، بلکہ ان کو آپ کی والدہ محترمہ کی آغوش محبت و شفقت میں لے آیا، اسی فرعون کے محل میں اور اس کی نگرانی میں جو آپ ہی کی جان کے در پہ تھا، اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر بہتر اقدام کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟